نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اپنی نگاہ کو کہاں رکھو؟ سجدے کی جگہ پر رکھو. لیکن سجدے کی جگہ سے مراد وہ جگہ نہیں جہاں پیشانی آتی ہے. مسئلہ سمجھ لیں، یہ انسان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے. امرت ان اسجد علی 7 اعرب اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نمازی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے. 2 ہاتھ، پیشانی اور ناک، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، یہ 1، باقی 2 2 اور 4 اور 7 ہو گئے. یہ گویا کہ یہاں سے لے کے پاؤں تک ساری جگہ سجدے کی، سجدے سے لے کے پیشانی سے لے کے پاؤں تک ساری جگہ جو ہے مصلی اسی لیے کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کی جگہ. بات سمجھے؟ یعنی یہ ساری سجدے کی جگہ ہے اور اس کو آپ نے روکنا ہے، اس نماز کو، سجدے کو. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت اللہ، اللہ کے گھر میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے. آپ نے نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی آپ نے. فرما بصرہ نحو العرش، تو آپ نے اپنی نگاہ زمین پر ٹکا دی. بیت اللہ کو نہیں دیکھتے جس طرح آج کل ہمارے حرم کے امام دیکھ رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ، حرم کے امام کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کس کو دیکھتے تھے؟ زمین. رما بصرہ نحو العرش، زمین کی طرف. یہ زمین، یہ نگاہ نماز میں تربیت گاہ ہے کہ یہ نگاہ یہاں ٹکنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں پھرنی چاہیے. اگر یہ 15 منٹ یا 10 منٹ یا 5 منٹ کی نماز، اس میں ہم اپنی نگاہ پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو کیا جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو خاک اپنی نگاہوں پر کنٹرول کریں گے؟ ہاں، اللہ نے جو فرمایا ہے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، یہاں بھی فرمایا نیچا رکھو. یہ یہاں تو 5 منٹ نیچا نہیں رکھ سکتے تو باہر بازار میں کیسے نیچا رکھے گا؟ یہاں سے سیکھے گا تو وہاں جا کے عمل کرے گا. تو یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بشرطے کہ ہم نماز کو نماز کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں. اس طرح تو ہم پڑھتے نہیں. ہماری نگاہیں تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہر چیز کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازی بنائے.